السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ پینتیسویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے صدر محترم گرامی قدر شیخ اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، جناب مولانا محمد ہارون سنابلی حفظہ اللہ، ناظم عمومی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے موقر سرپرستان و ذمہ داران و کارکنان، اور ایسے ہی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی ذیلی اکائیوں کے ذمہ داران و کارکنان، ہند و نیپال کے بڑی تعداد میں شریک کانفرنس، صف اول کے علماء کرام اور اہل علم، جامعات اور جماعت کی معزز علمی اور کانفرنس کی طرف سے مدعو اعزازی شخصیات جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، اور مسلک سلف اور ملت کے دردمندان جو اس عظیم الشان باوقار کانفرنس میں ملک کے خطے خطے اور صوبے صوبے سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اس موقع پر ایک بات تو آپ سے یہ کرنی ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا جو یہ اسٹیج ہوتا ہے، جو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہوتی ہے، اس کی ایک بڑی اور عظیم خوبی اور اس کا ایک بڑا اور عظیم نفع یہ ہوتا ہے کہ ملک اور اپنے ملک اور مملکت نیپال سے شریک ہونے والے بہت سارے اہل علم، بہت ساری جماعتی حمیت اور غیرت رکھنے والے لوگ اس لیے بہت بڑی تعداد میں مشقتیں اور کلفتیں اٹھا کر کے شریک ہوتے ہیں کہ یہاں ملک کے خطوں سے، ملک کے الگ الگ حصوں سے، چہار جانب سے شریک ہونے والوں سے ملاقات کا موقع ملے گا اور بھرپور موقع ملے گا۔ یہ چیز ہم لوگ ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والے بڑے بڑے پروگراموں میں، کانفرنسوں میں، سیمیناروں میں نہیں پاتے۔ اس لیے یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اس اعتبار سے بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی طرف سے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کا انعقاد بڑا معنی خیز ہے، بڑا مفید ہے۔ علماء کا علماء سے ملنا، علماء جو علماء کی قدر جانتے ہیں، ان کے مقام اور حیثیتوں کو جانتے ہیں، ان سے محبتیں کرنے والے حقیقت میں علماء سے علماء ہی ہوتے ہیں، تو ان سے ملاقات جماعتی نسبت پر، مسلک کی نسبت پر، عقیدے کی نسبت پر، دین اور علم کی نسبت پر، دعوت کی نسبت پر، یہ بہت عظیم چیز ہے۔ یہ چیز ہم کہیں نہیں پا سکتے، نہ کہیں یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو حق بجانب ہوں گا، شاید حق بجانب ہوں کہ ہمارے اپنے صوبوں اور علاقوں میں ہونے والی کانفرنسوں میں بھی
उन इलाकों और सूबों के लोग इतनी तादाद में नहीं शरीक होते जितनी बड़ी तादाद में मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद की ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में उन सूबों से लोग आकर के शरीक होते हैं। तो ये एक पहलू, ये जो मैं महसूस कर रहा था, मैंने आपके सामने रखना मुनासिब समझा, और मैं समझता हूँ कि शायद ये हमारे अपने दिल की बात हो और आपकी हमारे सबकी ना हो, लेकिन यकीनन अक्सर लोगों की ये दिल की बात होगी और ये अमली बात है कि हम एक दूसरे से मिलने के लिए अहबाब जमात, उलमाए जमात से मिल करके यहाँ बहुत सारे तबादले ख्याल करते हैं। इसलिए ये इज्तिमा इस पहलू से बहुत मुफीद है। ये इज्तिमा जमात के प्लेटफार्म से, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के प्लेटफार्म से ये 35वां इज्तिमा है। ये 35वां इज्तिमा यहाँ उलमा से मिलने, आपसे मिलने, आप उलमा से मिलने, उनको देखने के लिए जिस वफूरे शौक़ से आते हैं, इसका आप जो मुलाकातें करते हैं और यहाँ मुलाकातें होती हैं तो अंदाज़ा होता है। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग एक दूसरे को सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं स्क्रीनों पर, लेकिन मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि लोग एक दूसरे से बिलमुशाफा मिलना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे आपके अहले इल्म, उलमा और अहले जमात और जमीयत और आपके बीच में, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हकीकत में मोहब्बत रखने वाले हैं जमात से और जमीयत से, वो शरीक होते हैं। ये जमीयत से मोहब्बत की दलील है। बहुत सारी मुश्किलात हैं सफ़र में और पहुंचने के बाद, लेकिन नहीं कोई परवाह करता है। हर आदमी की ज़ुबान पर मैं देखता हूँ यही बात होती है कि हमारी जमात से मोहब्बत है, हम जमात से अलग कैसे रह सकते हैं। अल्लाह का फजल है, 5 साल के एक बड़े वक्फे के बाद फिर हम आज यहाँ जमा हुए और एक दूसरे से मुलाकात और एक दूसरे से तबादले ख्याल और ये मोहब्बतों का जो सिलसिला बना, इसकी बुनियाद पर मैं मुबारकबाद देता हूँ मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के अमीर मोहतरम और उनकी टीम को कि उन्होंने काफ़ी कोशिशें करके, मेहनतें करके इतने अजीम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। अल्लाह ताला इखलास दे हम सबको और हम सबकी कोशिशों को मुफीद और बराबर करे। इस मौके पर जब यहाँ एहतराम इंसानियत कॉन्फ्रेंस के स्टेज पर बहुत सारे मज़ाहिब के, बहुत सारे धर्म के गुरु और धर्मों के एक्सपर्ट यहाँ मौजूद हैं, तो आप उनकी ज़बानों से सुनेंगे। अभी आपने एक स्पीच सुनी, आगे भी आप सुनेंगे कि एहतराम इंसानियत मुख्तलिफ मज़ाहिब के यहाँ क्या कंसेप्ट है उसका, क्या मफ़हूम है उसका और क्या तकाज़े हैं उसके। अभी बहुत अच्छी बात लगी कि आपने कहा मुझसे पहले धर्म गुरु ने कि हम सुनने के बाद उसकी जो कुछ सुने उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। मैंने कहीं देखा इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की एक बहुत अजीम बात, वो कहते हैं अहलुस्सुन्ना हम आलम बिल हक़ व अक्रम बिल खल्क़। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अहले सुन्नत ये सबसे ज्यादा हक़ का इल्म रखते हैं, सबसे ज्यादा हक़ का इल्म अहले सुन्नत, और अहले सुन्नत जो हकीकत में अहलुल हदीस ही असल अहले सुन्नत हैं, इनके पास हक़ का इल्म सबसे ज्यादा है दूसरों के मुकाबिल में, और ये मखलूक के साथ सबसे ज्यादा करीम हैं, सबसे ज्यादा अच्छा बर्ताव करने वाले हैं, सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं, सबसे ज्यादा उनके हुकूक को जानने वाले हैं, और सबसे ज्यादा मखलूक का एहतराम दायरे में रहते हुए किस तरह करना है सबसे बेहतर ढंग से यही जानते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा किसी तजर्बेकार,
کسی ایکسپرٹ، کسی گراؤنڈ کے آدمی کی یہ بات ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی میسج دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ میسج انفارمیشن کے لیے نہیں ہے، صرف یہ میسج امپلیمنٹ کے لیے ہے، اس کی اپلائی ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے میں یہ کہوں گا اپنے آپ سے، آپ سب سے، سارے موجودین سے، کہ اہل الحدیث ہی اصل اہل سنت ہیں اور یہی اصل اسلام والے ہیں۔ ہم اگر حقوق انسانیت کو جانتے ہیں اور اسی طرح حقوق اہل ایمان کو جانتے ہیں، اہل علم کو جانتے ہیں اور اسی طرح علماء کو جانتے ہیں، جماعت اور جمعیت کو جانتے ہیں، تو اس کو برتنا ضروری ہے، برتنا۔ معلومات کوئی چیز نہیں، معلومات میں تو مغضوب قوموں کے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ تو یہ اہم میسج ہے۔ اور 1 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ناظم اسٹیج آگے مجھے 10 منٹ کا وقت بارہ دیا تھا آپ نے، لیکن بہت تھا۔ میں تو درخواست کر رہا تھا اپنے ذمہ داروں سے کہ میرا وقت زیادہ مفید جن کو بولنا ہے انہیں دیا جاتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، لیکن کانفرنس میں شریک تھا اور حکم کا پابند ہوں تو مجھے حاضر ہونا پڑا۔ ایک بات اور کہوں گا، احترام انسانیت کے نام پر، احترام انسانیت ایک اسلام کا بنیادی پہلو ہے۔ اس کے تصور کو واضح کرنا، اس کے دائرے کار کو واضح کرنا اہل علم کی بنیادی ذمہ داری ہے، بلکہ فریضہ ہے۔ احترام انسانیت اسلام کا ایک بنیادی پہلو ہے، اس کے دائرے کار کو واضح کرنا بہت ضروری ہے، بڑا نازک پہلو ہے۔ موضوع جیسے وقت کے تقاضے کا سب سے اور بڑا بنیادی اور اہم موضوع ہے، ویسے اس کے پہلوؤں پر نظر رکھنا، غور کرنا، اس کو سمجھنا سمجھانا اس سے زیادہ اہم موضوع ہے۔ کہیں احترام انسانیت کے نام پر عقیدہ برباد نہ ہو، توحید برباد نہ کی جائے، ولا اور برا کے اصول کو ختم نہ کر دیا جائے اور کھیل بنا دیا جائے، احترام انسانیت اور رواداری کے نام پر دین کا تلاعب ہونے لگے۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس لیے میں اپنے علماء سے، اپنے دعات سے، جماعت کے ملک اور بیرون ملک کے ذمہ داروں سے جو دعوت اور اسلام کی دعوت اور مزاج کی نزاکتوں کو سمجھتے ہیں، اس کے دائرے کار پر بات کریں تاکہ لوگ اور ہم سمجھ سکیں کہ احترام انسانیت کا معنی کیا ہے۔ دنیاوی مسئلوں میں، دنیاوی معاملات میں احترام انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ سب برابری ہو، عدل ہو، انصاف ہو، حسن سلوک ہو، اخلاق اور مروتیں ہوں، ظلم نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے، میں دوسرے دھرم کے گروؤں اور ایکسپرٹ سے کہوں گا کہ اللہ کے نبی نے فرمائی ہے یہ بات کہ ظالم کے خلاف کافر اور نان مسلم کی بد دعا قبول ہوگی اگر ظالم مسلمان بھی ہو۔ ظالم مسلمان بھی ہوگا تو غیر مسلم کی بد دعا اس کے خلاف قبول ہوگی۔ اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کے ہاں انسانیت کے ساتھ عدل اور ان کے خلاف ظلم سے بچنے کی کتنی بنیادی تعلیم ہے۔ اور ایک بنیادی تقاضا جو میں کہنا چاہوں گا وہ چھوڑا نہیں جا سکتا، انسانیت کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ انسانیت کے فلاح و بہبود کی بات ہو، اور انسانیت کے فلاح و بہبود کا انحصار ایک اوپر والے اللہ کی عبادت اور توحید میں منحصر ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ انہی کلمات پر میں بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داروں کو، بالخصوص امیر محترم کو اور سارے لوگوں کو، کہ اللہ آپ کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔